اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ خداوند تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایسی اہم صورت کے بارے میں پڑھیں گے جو بمطابق ترتیب تلاوت قرآن حکیم کی ابتدائی سورہ، جبکہ ترتیب نزول کی مناسبت سے 5ویں مکی سورہ ہے، اور ایک لحاظ سے اس صورت پاک کو مکی سورہ ہونے کے ساتھ ساتھ مدنی سورہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ یہ سورہ پورے قرآن حکیم کے علوم کے لیے کنجی کی حیثیت اور اس کی تمام تر حکمتوں کے لیے ایک در اقدس کا مرتبہ رکھتی ہے۔ اس ایک سورہ مقدسہ کی تلاوت پورے قرآن مقدس کی تلاوت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ سورہ قرآن حکیم کے لیے وہ مرتبہ اور حیثیت رکھتی ہے جو حیثیت اور مقام ایک ثمردار درخت کے لیے اس کا دانہ، اس کی بیج یا اس کا مغز رکھتا ہے۔ سو اس صورت پاک کو ام القرآن یعنی قرآن کی جڑ، قرآن کا منبع و خلاصہ اور نچوڑ وغیرہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سورۃ الشفا بھی ہے، اور کوئی نماز یا کوئی مخصوص دعا اس سورت کے بغیر تکمیل نہیں پاتی۔ تو جی ہاں ناظرین و سامعین، آپ کا قیاس بالکل درست ہے۔ ایسی ہی پر از حکمت سورہ سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ اگر یہ سورہ ایسا بلند مقام اور یوں اونچا رتبہ رکھتی ہے تو لازم آتا ہے کہ اس کی تلاوت و قراءت سے حاصل ہونے والے فیوز و برکات اور انعامات و نوازشات کے کامیاب حصول کے لیے ہم اپنے اندر کم از کم لفظی اور لسانی و بیانی لیاقت اور قابلیت تو پیدا کریں، یعنی ایسی جامع الحکمت سورہ کو تلفظ کے لحاظ سے درستی کے ساتھ اور بیانی و معنوی اعتبار سے بھی صحت کے ساتھ ادا کرنا از بس ضروری ہوگا۔ اس ضمن میں ہم زیادہ ڈیٹیلز میں تو نہیں جا پائیں گے ورنہ یہ ویڈیو ایکسٹرا لمبی ہو جائے گی۔ ہاں البتہ ہم ان غلطیوں کی نشاندہی کریں گے جو کہ جانے انجانے میں روزمرہ کی ہماری عبادات کے دوران اس سورہ کی تلاوت میں لفظی و لسانی اور علمی و معنوی طور پر ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ سو اس ویڈیو میں ہم صرف میجر مسٹیکس اور ایررز کو دور کرنے سے متعلق کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اما پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے قبل نئے ناظرین تعلم القرآن یعنی قرآن سیکھیے نامی اس قرآنی چینل کو اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے واسطے ضرور سبسکرائب کریں۔ فیس بک ویورز کے لیے چینل لنک دیا گیا ہے، اور نیکی کے طور پر ثواب کی نیت سے اسے شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے اور ان کے لیے بھی ان غلطیوں کا ازالہ ممکن ہو۔ تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ابتدا تسمیہ سے ہی ہوگی۔ بعض قارئین بسم اللہ کے سین پر ضرورت سے زیادہ طول دیتے ہیں۔ کسی ساکن حرف کی آواز کو طول دینا تجوید کی اصطلاح میں استطالت کہلاتا ہے، اور استطالت کی صفت رکھنے والا اکلوتا حرف ساکن ضاد ہی ہے، باقی تمام 27 حروف پر قصر ہوگا۔ پس بسم اللہ کو استطالت کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا غلط ہے، بلکہ قصر کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 1 دیکھیے۔ الحمد، اکثر خواتین اور مرد حضرات حرف لام پر استطالت کر جاتے ہیں، یعنی الحمد پڑھتے ہیں، حرف لام پر طول دیتے ہیں، جبکہ یہ ثابت ہوا کہ سوائے حرف ساکن ضاد کے باقی تمام حروف پر قصر ہوگا۔
لہذا الحمد کہنے کی بجائے الحمد پڑھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ غلطی سے لام پر قلقلہ کرتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، یعنی اس طرح الحمد الحمد۔ ان کو اس غلطی کا قطعاً پتہ نہیں چلتا اور اپنے حساب سے تو ٹھیک ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر انہیں ایسی غلطیوں کے ازالے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ حرف را جب زبر اور پیش کے ساتھ آئے تو را حرف کی آواز منہ بھر کے یعنی اس کی پر آواز ادا ہوگی، جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 3۔ اکثر قارئین کو، جن میں زیادہ تر بچے ہوتے ہیں، آیت نمبر 2 پر وقف کرنے کے بعد آیت نمبر 3 کی کچھ یوں بھی ابتدا کرتے سنا گیا ہے۔ الرحمن الرحیم وقف کیا، پھر مالک یوم الدین، خدا را الرحیم کے میم کو پھر جبراً مالک لفظ کے ساتھ نہ جوڑا کریں، یعنی می مالک کہنا غلط ہے۔ دونوں آیات کو ملا کر یوں پڑھیں گے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور الگ الگ یوں پڑھنا ہوگا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آیت نمبر 4 دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں ایاک الگ ایک لفظ ہے اور نعبد الگ، اور اسی طرح و ایاک الگ ہے، جبکہ نستعین الگ ایک بامعنی لفظ ہے۔ جبکہ غلطی سے کچھ یوں بھی پڑھتے ہیں کہ لفظ ایاک کے حرف کاف کو گویا نعبد کا حصہ بناتے ہیں، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کنعبد اور کنستعین نہیں ہے، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ نیز و ایاک میں حرف حمزہ حمزۃ القطع ہے، اسے ہر حال میں واضح کر کے پڑھنا ہے، لہٰذا ہم یوں نہیں پڑھ سکتے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ حمزہ حمزۃ الوصل نہیں کہ اسے سائلنٹ کر دیں۔ ایاک و ایاک۔ آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں ابتدائی لفظ کو بعض دفعہ غلطی سے اہدنا پڑھتے ہوئے بھی سنائی دیتا ہے، تصحیح کی ضرورت ہے۔ اہدنا اہدنا۔ علاوہ ازیں یہ ایک خاص نقطہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کو اگر وصلاً یعنی جوڑ کر پڑھنا ہو تو لفظ اہدنا کا حرف حمزہ صوتی لحاظ سے ساقط ہو جائے گا، یعنی سائلنٹ ہوگا، کیونکہ وہ حمزہ وصلی ہے، قطعی نہیں۔ سو دونوں آیات کو وصلاً یوں پڑھنا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ نے سنا نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ آیت نمبر 6، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس آیت میں جو میجر مسٹیک اور ایرر ہے وہ لفظ انعمت میں ہے، جب عین کی آواز کو واضح ادا نہ کر سکیں تو انعمت انعمت ترجمہ تو نے نعمتیں بھیجیں سے بغیر عین کے لفظ بنے گا انمت، ترجمہ کیا تو سو گیا۔
और क्या आप जानना चाहेंगे कि इस तरह पढ़ने से किस कदर मुज़हिक ख़ेज़ मफ़हूम वजूद में आता है। अनअमत अलैहिम, क्या तू उनके ऊपर सो गया। और सितम वाला ये सितम ये कि तिलावत के आखिर में फिर हम ये भी कह दें कि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, यानी ये जो कुछ मैंने पढ़ा खुदावंद बुज़ुर्ग बरतर ने यही फरमाया जो कि सच फरमाया। नऊज़ु बिल्लाह। और आयत नंबर 7 के अंदर लफ्ज़ गैर को गलती से गैर पढ़ते हैं, हालांकि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम है। और अद्दॉल्लीन में लाम मुशद्दद है, लिहाजा इसी तरह पढ़ना चाहिए। वलद्दॉल्लीन न कि वलद्दॉलीन, यह गलत है। अब ज़रा आइए सूरतुल फातिहा की तिलावत वक़फ़न और वस्लन दोनों तरह से समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। नाज़रीन कराम, अगर ये वीडियो मुफीद लगे और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व फ़ी अमानिल्लाहि तआला।